مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. معزز احباب، بعد الحمد والصلاۃ آج کی اس کلاس کا آغاز ہم کرتے ہیں جی، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں حکمت نمبر 21 سے، جس میں سیدنا الشیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تربیت فرماتے ہوئے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو حکمت نمبر 21 میں فرماتے ہیں طلبک منہ اتہام لہ وطلبک لہ غیبۃ منک عنہ وطلبک لغیرہ لقلت حیائک منہ وطلبک من غیرہ لوجود بعدک عنہ۔ تو اس حکمت میں انہوں نے 4 دفعہ طلب کا ذکر کیا ہے، اور طلب کہتے ہیں کسی شے کو تلاش کرنا یا کسی شے کے سامنے دستے طلب دراز کرنا یا کسی کو ڈھونڈنا۔ تو یہ ڈھونڈنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی سے کچھ مانگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختلف اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ طلب کا منہ اتہام لہ، کہ اگر اے مرید اور اے سالک تو اللہ رب رب العزت سے کچھ مانگے کہ یا اللہ مجھے فلاں شے دے دے، فلاں دے دے، اتہام لہ، تو یہ تیری طرف سے اس کی ذات کے اوپر اتہام ہے۔ اتہام تہمت کو کہتے ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ تہمت یا اتہام اس اعتبار سے ہے کہ تو اللہ رب العزت کے علم کو مانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے احوال سے آگاہ ہے، تو پھر بھی تو اس سے طلب کر رہا ہے۔ وَطَلَبُكَ لَهُ غَيْبَةٌ مِنْكَ عَنْهُ، اور تیرا اللہ رب العزت کو طلب کرنا یہ در حقیقت تیری طرف سے پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے تیرے اوپر۔ وَطَلَبُكَ لِغَيْرِهِ لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ، اور تیرا غیر اللہ سے یہ غیر اللہ کو طلب کرنا، ایک ہے غیر اللہ سے طلب کرنا اور ایک ہے غیر اللہ کو طلب کرنا۔ یہاں مطلب ہے وَطَلَبُكَ لِغَيْرِهِ، کہ تیرا غیر اللہ کو ڈھونڈنا، لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ، یہ تیری حیا کے اندر کمی کی وجہ سے ہے۔ وَطَلَبُكَ مِنْ غَيْرِهِ، یہاں مراد ہے تیرا غیر اللہ سے مانگنا، لِوُجُودِ بُعْدِكَ عَنْهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اللہ رب العزت کی ذات سے جو ہے وہ دور ہے، اور ایک بعد اور دوری جو ہے اس کا تو شکار ہے، جس کی وجہ سے تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہاں 4 مختلف جہات سے انہوں نے سالک اور مرید کی تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ جو سب سے پہلے فرمایا کہ طلبک منہ اتہام لہ، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ تو یہ کہنا کہ تیرا رب سے مانگنا یہ اتہام ہے تیرا اس کے اوپر، تہمت ہے، اتہام ہے۔ در حقیقت یہ مقربین اور عارفین کے مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بندے پہ مختلف احوال طاری ہوتے ہیں، لیکن جو عارف ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ جس مقام پہ جا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگے وہ جس کو یہ ہو کہ مجھے کچھ طلب ہے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کروں گا تو مجھے ملے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس مقام پہ ہیں کہ اب اللہ رب العزت جانتا ہے سب کچھ، اور جو وہ عطا فرما دے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اس سے کچھ نہیں مانگنا چاہتے۔ تو یہ در حقیقت ان مقربین کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شارحین نے یہاں ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ خلت کے مقام پر فائز تھے،
اور خلیل اللہ ان کا منصب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو نمرود نے آگ جلا کے اس میں پھینکنا چاہا تو اب اس سے زیادہ اور کون سا مقام تھا کہ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے پناہ مانگتے کہ یا اللہ اب مجھے نمرود سے اور اس کی اس آگ سے پناہ دے، میری مدد کر۔ لیکن اس موقع پر جب کہ سب سے زیادہ طلب کا مقام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے طلب دراز کرتے، یا اللہ مدد کر، تو انہوں نے کوئی اس وقت نہ زبان کھولی، نہ کوئی جملہ کہا، بلکہ بالکل سکون سے وہ بیٹھے رہے۔ تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اگر کوئی طلب اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے تو آپ بتائیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو اس وقت ان کا مشہور جملہ تھا کہ علمہ بحالی حسبی من سؤالی، علمہ بحالی حسبی من سؤالی، کہ اللہ رب العزت کا میرے حال کو جاننا یہ میرے سوال کی طرف سے یہ کافی ہے، میں کیوں بولوں جب کہ اللہ رب العزت جانتا ہے میرے احوال کو۔ یعنی ان کو یقین اللہ کی ذات پہ اتنا تھا کہ میں نے نمرود کے سامنے کلمہ حق کہا ہے اور اس کو اس الوہیت کے دعوے سے باز رکھنے کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا رب جو ہے وہ میری ضرور مدد نصرت فرمائے گا۔ تو یہاں جو یقین سالک اور اس صوفی کو ہوتا ہے، اس یقین کی وجہ سے وہ طلب نہیں کرتا، وہ مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کی ذات کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، تو میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ساتھ شارحین نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم کی اپنی زندگی میں ایک یہ کیفیت تھی کہ جس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا اور بالکل خاموش رہے، لیکن پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک اور کیفیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی حمایت اور اس کے بارگاہ کی مدد اور اس کی رحمت طلب کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی دعائیں بھی کی۔ تو لہٰذا دعائیں نہ کرنا یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے خاص کیفیت مراد ہے کہ بندہ قرب کی اس کیفیت پہ ہو کہ جب اسے یہ لگے کہ میرا کچھ بولنا جو ہے وہ بے معنی ہے، جبکہ میرا رب جو ہے وہ میرے اوپر نگاہ کرم رکھے ہوئے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقطے کو واضح کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہو گئی، کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری نے یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا اور مصروف رکھا، یعنی وہ ذکر میں اتنا مشغول تھا کہ اس کے پاس مانگنے کا وقت ہی نہ تھا، تو میں اس کو وہ عطا فرماتا ہوں جب میں مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہوں، وہ اس سے بھی افضل ہوتا ہے، یعنی میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں جو ذکر کی وجہ سے میری طرف مانگنے کی توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا سارا وقت ہی میرے ذکر میں مجھے یاد کرنے میں گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قرآن میں مذکور ہے کہ جب وہ ان کے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، جس نے مجھے کھانا دیتا ہے، مجھے جو ہے وہ پانی دیتا ہے اور مشروبات دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، جو ہی موت اور زندگی عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں یہ طمع رکھتا ہوں، آرزو رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہی میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک مقام پہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی مذکور ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو یہ اس پہلے نقطے کی وضاحت ہو گئی کہ سالک
جب اس مقام پہ ہو کہ وہ ذکر میں اور اللہ رب العزت کے کام میں ہمہ وقت مشغول ہے، تو پھر وہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ طلب کا منہ اتہام لہو۔ پھر فرمایا وہ طلب کا لہو، اور تیرا اپنے رب کو ڈھونڈنا کہ اللہ کہاں ہے اور میرا رب کہاں ہے، یہ غیبت من کا عنہ، یہ تیری طرف سے غیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو غیاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ تیری طرف سے۔ یعنی غیاب یہ نہ سمجھ کے نعوذ باللہ اگر تجھے اللہ کا جلوہ نظر نہیں آ رہا تو تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کا جلوہ تو ہر جگہ موجود ہے، جو غیاب اور پردہ ہے وہ پٹی تیری آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹا اور کائنات میں غور و فکر شروع کر، تو تجھے ہر جگہ اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں وَطَلَبُ کا لہو غیبتم من کا عنہ۔ تو یہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کہاں ہے، یا اس کو اللہ رب العزت کا جلوہ کہیں نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، تو وہ اپنی غفلت کو محسوس کرے کہ میں غفلت کر رہا ہوں، میں کائنات میں غور و فکر نہیں کر رہا، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، تو وہ غفلت کی پٹی در حقیقت اس کی اپنی آنکھوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی غیاب نہیں ہے۔ تو یہ غیاب جزئی ہے اور من جانب العبد ہے، ولیس من جانب اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ غیاب نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت انسان کے سامنے ہے اور اس کی بصیرت میں ہے، اس کے ادراک میں ہے۔ تو جو ہی انسان غور شروع کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو دل سے پکارتا ہے تو اسے خود بخود اللہ رب العزت کے جلوے اور اس کے تجلیات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَطَلَبُ کا لِغَيْرِهِ، کہ تیرا غیر کو طلب کرنا، لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ تیرے اندر حیا کی کمی ہو گئی۔ اب اس سے کیا مفہوم ہے؟ تو اس سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر شے کے اندر مؤثر حقیقی ہے، اور وہ عطا بھی وہ فرمانے والا ہے، اور ہر شے کے اندر مؤثر حقیقی وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے اور نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جہاں وہ ایک بڑی باریک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جو اشیاء ہیں ان کو مؤثر بالذات سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چھری جو ہے یہ کاٹتی ہے تو یہ اس کی اپنی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ کاٹ رہی ہے، یا اگر سورج روشنی دے رہا ہے تو یہ روشنی اس کے اندر بالذات موجود ہے، اور چاند اگر چاندنی دے رہا ہے تو یہ چاندنی اس کے اندر بالذات موجود ہے۔ تو وہ چیزوں کی تاثیر کو حقیقی ماننے لگتا ہے کہ یہ تاثیر بھی چیزوں کی اپنی ہے۔ یہاں یہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ طلب کا لِغَيْرِهِ، کہ تیرا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی مؤثر ماننا، کہ تو اللہ کو بھی مؤثر مانے اور اللہ کے ساتھ کائنات کی کسی اور شے کو بھی مؤثر مانے، تو یہ در حقیقت قلت حیا جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اگر تو صحیح غور و فکر کرے اور اپنی آنکھیں کھول کے دیکھے تو ہر شے کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اور وہ تاثیر بھی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس چیز کو عطا فرمائی ہے۔ تو اپنی توحید کو پختہ بھی کرو اور اس میں مزید علو اور بلندی پیدا کرو کہ تمہاری توحید کے عقیدے میں ابھی کمی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ اور چیزوں کو بھی تم مؤثر بالذات سمجھنے لگ گئے ہو۔ یہاں پر ایک مثال شیخ سعید رمضان بوطی علیہ الرحمہ نے دی ہے سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہ طلب و کل غیر ہی میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ پڑھا، پہلے وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے حدیث پڑھی کہ جو شخص ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کا رزق غیب سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے، لیکن یہ سورہ واقعہ پڑھنا تلاوت قرآن کی غرض سے نہ ہو بلکہ رزق کی غرض سے ہو، تو اب اس کی غرض تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ پہلے نہیں پڑھتا تھا۔ جب سے اس نے یہ حدیث پڑھی ہے تو وہ صرف پڑھتا بھی سورہ واقعہ ہی ہے کہ میرا یہ کام جو ہے۔ تو اب یہ در حقیقت قلت حیا ہے کہ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا کہ رزق اللہ رب العزت نے دینا ہے، اور میں اگر یہ سورت بھی پڑھوں گا تو پھر بھی سورت جو ہے
وہ رزاق نہیں بلکہ اللہ رزاق ہے۔ تو لہٰذا اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ڈائریکٹ توجہ کرے، اور ساتھ پھر بے شک قرآن پاک پڑھے، دیگر دعائیں مانگے، لیکن اس کا دعا مانگنا لالچ کی وجہ سے نہ ہو، اس کا کسی صورت کو پڑھنا یہ طمع کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ وہ اس لیے ہو کہ اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ اسی طرح کوئی آدمی قرآن پاک میں یہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے کلام فرمایا ہے، اور جنت میں بڑی لذتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیزیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل پہ ان کا خیال گزرا ہے۔ اور پھر وہ جب غور کرے کہ یہ جنت مجھے کیسے حاصل ہوگی، تو اسے پتہ چلے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کروں گا تو پھر مجھے جنت حاصل ہوگی، تو پھر وہ اس لالچ سے ان فرائض کی طرف متوجہ ہو کہ میری جنت پکی ہو جائے۔ تو یہ بھی قلت حیا کی وجہ سے، یہ بھی طلب لے غیر اللہ بن جاتا ہے، کہ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی اس لیے کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور بندے کو بندگی ہی زیب دیتی ہے، نہ یہ کہ وہ اس لیے کرتا کہ جنت حاصل ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت طلب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، کرنی چاہیے، دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس میں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ جنت کو طلب نہ کیا جائے یا اس سے پناہ نہ مانگی جائے دوزخ سے، لیکن یہ چیزیں بذات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ جنت کی طلب بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، جہنم سے پناہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے صرف اور صرف اس لالچ اور طمع میں جو ہے وہ فرائض کی انجام دہی شروع کی کہ آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی طلب لے غیر اللہ کے زمرے میں آئے گا، اور یہ قلت حیا پہ منتج ہوگا کہ ایک عبد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنا مطمع نظر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور شے کو بنائے، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف یہی رہنا چاہیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ جو لام ہے نا، لام تعلیل، اس تعلیل میں کوئی اور شے آنی نہیں چاہیے، بلکہ وہ للہ، لوجہ اللہ، اس کی عبادت خالص رہے۔ یہ اس تیسرے جملے کا مفہوم ہے کہ وہ طالبوں کا لے غیر ہی، کہ تیرا غیر اللہ میں سے کسی بھی شے کو بذات طلب کرنا یہ اللہ رب العزت سے قلت حیا کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم بن جاتا ہے۔ تو انسان کو ہر عبادت اور ہر بندگی میں اپنی نیت کو بالکل خالص رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا وہ طلبوں کا من غیر ہی۔ اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ تیرا غیر اللہ سے کچھ مانگنا، پہلے تو تھا کہ تیرا غیر اللہ کو طلب کرنا، اور اب کیا ہے؟ تیرا غیر اللہ سے طلب کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ لے وجود بعد کان ہو، کہ تم اللہ کی ذات سے دور ہو چکا ہے۔ اگر تو اللہ کی ذات کے دور نہ ہوتا اور اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا اور اس کے احکامات کو بجا لاتا، تو پھر کبھی بھی تو کسی غیر سے نہ مانگتا، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا دست طلب دراز کرتا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ طلبوں کا من غیر ہی، کہ تیرا کسی غیر سے طلب کرنا یہ تیری طرف سے جو ایک بودھ آ گیا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث پاک کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ ساری دنیا بھی اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، تو جب تک اللہ نے تمہارے لیے وہ نفع نہیں لکھ دیا تو تمہیں وہ نفع نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری دنیا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو جب تک اللہ رب العزت نے وہ نقصان اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہیں ہے تو اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ یقین کسی بندے کو ہونا کہ مجھے نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان جو ہے اگر وہ تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ وہ طلبوں کا من غیر ہی لوجود بعد کا ان ہو۔ تو یہ ان چار نکات کا واضح ترجمہ تھا جس کو ہم نے پڑھ بھی لیا اور اس کے مفاہیم کو بھی سمجھ لیا۔ آخر میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ لا تعلق بسواہ عملا انما یسقیک من قد زرعک۔ یہ ایک صوفی بزرگ کا شعر ہے اور یہ اس مفہوم کو واضح کرتا ہے
کہ لا تعلق بسواہ عملا، کہ اپنی امید کو اللہ کے علاوہ اور کسی سے متعلق نہ کرو. یعنی جو آپ امید کسی سے رکھتے ہیں، دیکھیں وہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے سگے رشتہ دار ہیں یا بہت عزیز ہیں، مالدار ہیں، ان میں سے بھی کسی سے آپ امید نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ امید لگائیں گے اور کل آپ کی امید ٹوٹے گی تو آپ کا دل ٹوٹے گا اور آپ کو دکھ ہوگا. تو آپ پہلے سے ہی امید اللہ رب العزت کی ذات پہ لگائیں. لا تعلق بسواہ عملا، اپنی امید اللہ کے علاوہ اور کسی سے متعلق نہ کریں. اور کتنا پیارا جملہ ہے کہ انما یسقیک من قد زرعک، کہ تجھے پانی بھی وہ لگائے گا جس نے تیرا بیج بویا ہے. یعنی جس طرح بیج ہم بوتے ہیں تو پھر ہم اسے پانی دیتے ہیں کہ پودا بڑا ہو، تو یہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، زندگی کے اسباب بھی وہی تجھے مہیا کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. لہذا تو اسی سے مانگ، اسی کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کر، وگرنہ تو اس کی ذات سے دور ہوتا چلا جائے گا. جب تو غیر اللہ سے مانگے گا، ان سے امید رکھے گا، تو پھر یہ بودھ بڑھتا چلا جائے گا، یہ دوری بڑھ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ تو اور کسی سے نہ امید رکھ، نہ کسی کے سامنے دستے طلب دراز کر. تو یہ اس حکمت کا جامع مفہوم تھا جس کو ابھی ہم نے پڑھ لیا. اور اس میں اگر کوئی ابہام ہو یا کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو وہ ابھی ہم سن لیتے ہیں. جی کوئی ہے جی؟ جی کوئی کسی نے ہاتھ ریز ہینڈ کیا، کون ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب خیریت ہے؟ میں الحمدللہ آج میں ذرا لیٹ، پتہ نہیں کیوں پہلے مجھے ایکسیس نہیں ملی. اچھا تو اچھا. میں اس سلسلے میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. جی ہاں. ایک تو یہ کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کا ایک قول ہے، بلکہ ان کی دعا ہے ہاں جی. کہ یا اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو ہاں مجھے جی. جنت کی ہوا بھی نہ لگے، ہاں جی. اور اگر میں دوزخ سے بچنے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دے، اور اللہ اگر اکبر. تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو اس سے محروم نہ کر. جی اور اسی طرح یہ کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ طلب جنت کا حکم ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ جنت جو ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو جی ہم اس ٹھکانے سے پناہ اس لیے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ اس کے جس سے اللہ تعالیٰ کے مغضوب بندے جو ہیں ان کا ٹھکانہ ہے، اور جی جنت کے اس لیے طلبگار ہیں کہ وہ اس کے محبوب بندوں کا ٹھکانہ ہے. جی جی اور یہ جو آپ نے تاج پہن رکھا ہے کلاه چہارتر کی، جی. ان میں سے ایک جو ہے وہ ترک عقبہ بھی ہے. باقی سبحان. تین چیزیں ہیں جو ترک کرنے والے. تو اس میں یہ ہے کہ بھی ہمیں جو ہے وہ صرف رب کو رب سے مانگتے ہیں، باقی ہم اور کوئی چیز نہیں مانگتے. یہ سبحان اللہ پہلی سبحان اللہ. بات. وہ جو ایک شعر بھی ہے نا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، بے اٹھتے شک نہیں ہیں بے ہاتھ شک میرے اس دعا کے بعد. تو یہ وہ بالکل. حضور غریب نواز سلطان محمود غزنوی کا ایک کیا پیش کیا اکثر عطا فرمایا کرتے تھے کہ اس نے ایک دن خوشی میں کہا کہ بھئی میرے جتنے خزانے ہیں جاؤ جا کے جس پہ تم ہاتھ رکھ دو گے، میں نے غلاموں کو کہا ہے وہ تمہارے ہو جائیں گے. سب جی بھاگ پڑے تو وہ ایاز وہاں کھڑا ہے. تو سلطان جی محمود نے غصے سے کہا کہ بیوقوف آدمی، جتنا میرے خزانوں کا تجھے پتا ہے، جاؤ جا کر خزانوں کا سب سے زیادہ محرم تو تم ہو. تو جی وہ اس کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تو بادشاہ نے کہا تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ غلام کی کیا مجال، تو پھر رکھو ہاتھ. اس نے آ کے جی سلطان محمود کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ باقی تمام جو ہے وہ اس دربار میں ہیرے جواہرات پارچات ان کی خواہش کے لیے ہیں، میری صرف جو ہے وہ آپ کو ہے. اگر آپ میرے ہو گئے تو ساری کائنات جو ہے وہ میری ہو جائے. جی تو مجھے نہ ان ہیرے جواہرات کی ضرورت ہے، نہ قیمتی جو ہے وہ پارچات کی ضرورت ہے، نہ آباؤں کی ضرورت ہے. اے بادشاہ صرف مجھے تیری ضرورت ہے،
اور جب تو میرا ہو جائے گا تو ہر شے میری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل جناب بہت شکریہ۔ اس میں یہی جو طلب کے چار پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ تو تیرا اللہ رب العزت کو طلب کرنا یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تیری آنکھ پہ پردہ ہے، اور تیرا غیر اللہ کو طلب کرنا یہ قلت حیا کی وجہ سے ہے، اور تیرا غیر اللہ سے طلب کرنا یہ اس سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ساری جو انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، اس کے بعد اب ہم الحکمت الثانیہ والی شرون کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 22ویں حکمت ہے، اور یہ بہت مختصر جملہ ہے، لیکن اس میں قضاء و قدر کا معاملہ انہوں نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں ما من نفس تبدیہ الا ولہ قدر فیک یمدیہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ما من نفس تبدیہ الا ولہ قدر فیک یمدیہ۔ اور اس کا ترجمہ نفس سانس کو کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، جو سانس بھی تو لیتا ہے، یعنی سانس خارج کرتا ہے پھر سانس لیتا ہے، تو یہ جو سانس نکالنے اور سانس لینے کا عمل ہے، ہر سانس میں وَلَهُ قَدَرٌ فِيكَ يُمْدِيهِ، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی تقدیر تیرے اندر جاری ہوتی ہے۔ یعنی ہر سانس میں اللہ رب العزت کی تقدیر تیرے اندر جاری ہے، اور اس کا فیصلہ تیرے اوپر لاگو ہے، اور تو اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کے اس عنوان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ شیخ ابن عطا اللہ سکندری ہم سب سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنے تمام تر تقلبات میں اور اپنے احوال میں، چاہے چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، خفی کام ہو یا اعلانیہ کام ہو، تو اللہ رب العزت کی قضاء و قدر میں داخل ہے، اور کوئی ایک نفس بھی ایسا نہیں کہ جو تو اس کی مرضی کے بغیر لے سکے، اور کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کی مرضی کے بغیر ہل سکے، بلکہ ہر شے اس کے علم ازلی اور ابدی کے اندر شامل ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا قضاء و قدر کے معاملے پہ دوبارہ غور فرمائیں۔ پہلے بھی ایک حکمت میں اس پہ بات ہوئی ہے، بعض لوگوں کو اس میں بہت سی غلط فہمی ہے۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قضاء اور قدر یہ دو لفظ ہیں، قضاء و قدر۔ تو قضاء کا مطلب ہے اللہ رب العزت کا وہ علم ازلی کہ جس کے تحت قیامت تک ہونے والے تمام معاملات جو ہے وہ اس کے علم میں ہیں، کہ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، اور نظام کائنات کیسے چلے گا، ہر شے کی تفصیل جو اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ کے علم میں ہونا یہ قضاء ہے، اس کا فیصلہ، اس کا علم۔ اور قدر یہ ہے کہ جو شے اللہ کے علم میں ہے، اپنے اپنے وقت پہ جب اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ واقعہ ہوتی ہے، تو اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ قضاء اور قدر جو ہے اس کا بالکل شارٹ اور مختصر مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے ازلی و ابدی علم کے اندر کائنات کی ہر شے کا ہونا اسے قضاء کہتے ہیں، اور جب جب وہ اپنے وقت کے مطابق چیزیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں اور وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو اس کو قدر کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ اب ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو طے کر دیا ہے اور وہ اس کے علم کے مطابق واقعہ ہونی ہے، تو پھر اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے، قتل کرے، کسی کا حق مارے، یا اس کی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ سرزد ہو جائے، تو اس میں پھر اس کا کیا قصور شامل ہے، جب اللہ رب العزت کی قضاء و قدر طے ہو چکی ہے، اور اب اس میں وہ اگر کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جس میں اس کے اوپر سزا اسے ملے گی، تو وہ سزا کیوں ملے گی جبکہ یہ قضاء و قدر کے مطابق اس نے کیا۔ لیکن اس میں وہ قدر کی دو جہتیں نہیں سمجھتے کہ قضاء میں تو ہم نے کہہ دیا کہ ہر وہ شے جو ہونی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن پھر جو شے وقوع پذیر ہونی ہے اس کی دو جہتیں، ایک وہ شے ہے جو کائناتی اور آفاقی شے ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں، ایک وہ چیز ہے جو آفاقی اور کائناتی واقعہ ہے، لیکن اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل اور اختیار شامل نہیں، جیسے ہواؤں کا چلنا، طوفانوں کا آنا،
سیلابوں کا آ جانا، اگرچہ اس میں بھی بعد میں جب ہم ڈیپ سٹڈی میں جائیں گے تو اس میں بھی انسان کا اپنا کیا دھرا بہت سا شامل ہوتا ہے، لیکن یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو کوئی کائناتی بڑے حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے علم میں بھی ہے اور اللہ کے مکمل اختیار اور اس کی قدرت سے ہوا ہے، اور اس میں انسان کا کوئی قصور شامل نہیں۔ لیکن دوسری کائنات کی وہ چیزیں جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، کہ انسان کا کسی جگہ پہ اس کے ساتھ کسی ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، یا اس کے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو جانا، یا اس کے ہاتھوں سے کسی بڑے گناہ کا صدور ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے علم اور اس کی قضاء و قدر کے مطابق ہیں، لیکن ساتھ انسان کا اپنا اختیار بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ فرق ضروری ہے کہ ایک کائناتی حوادث ہیں اور ایک انسانی واقعات اور افعال ہیں، جن میں اگرچہ وہ قضاء و قدر کے مطابق ہے، لیکن ساتھ اس میں انسان کا اپنا اختیار بھی شامل ہے، اور یہ اختیار اس وجہ سے اللہ نے عطا کیا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے اور اس پہ جزا و سزا کا نظام مرتب ہو سکے۔ اب بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ جی انسان ایسا کرے گا، تو پھر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے؟ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو پہلے سے اس واقعے کا علم ہونا یہ انسان کے اختیار کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار کے منافی نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، وہ ہماری ابتدا بھی جانتا ہے، وہ ہمارا اختتام بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس انسان کو میں پیدا کروں گا، اس کو پھر میں اختیار دوں گا، پھر یہ اپنے میری طرف سے دیے گئے اختیار کے ساتھ یہ فعل کرے گا۔ تو اللہ اگر اسے جانتا ہے تو اس کا جاننا اس کے علم ازلی اور ابدی کی وجہ سے ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے طرف سے ہم جبرن کوئی کام ایسا کر رہے ہیں یا ہم مشینی انداز میں کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جاننا یہ در حقیقت اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان سی مثال دیتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے صرف، کہ اگر آپ نے ایک ڈرامہ ہے جس میں مختلف واقعات ہوتے ہیں، وہ پہلے سے دیکھ رکھا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے پہلے سے نہیں دیکھ رکھا، آپ دونوں اچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہنسنے لگتا ہے کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو فائر لگ جائے گا، یہ قتل ہو جائے گا، تو دوسرا کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اب اس نے پہلے سے یہ دیکھ رکھا ہے، پہلے سے اس کے علم میں ہے، تو اب اس کا اس واقعے کو دیکھ رکھنا پہلے سے یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ جس نے وہ گولی چلائی ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں چلائی۔ تو یہ تو اس نے پہلے سے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ سارا سینیریو پہلے سے تھا، تو اس نے پہلے سے بتا دیا کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ رب العزت کیونکہ کائنات کا خالق ہے اور وہ انسان کو اختیار عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ اختیار کو انجوائے کرتے ہوئے کیا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا اور اس تقدیر کو طے بھی فرما دیا۔ اس کی ایک مثال علامہ افتخار صاحب موجود ہیں، وہ یہ سن کے امید ہے میری تائید کریں گے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہمیں اساتذہ کرام نے سنایا کہ آپ پڑھا رہے تھے، اور جب تقدیر کی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ اپنے علم سے لکھ دیتا ہے، لیکن ساتھ انسان کا اختیار جو اللہ نے اسے عطا کیا وہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو ایک بندہ کھڑا گیا اور اس نے کہا کہ جناب پھر جس نے قتل کیا اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا۔ تو آپ نے اسے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو کیا کرے گا۔ وہ کہا جی، اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ نے ایک پرچی لکھی اور اس پرچی کو بند کر کے اپنی مٹھی میں رکھ لیا، تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ نے کہا اسے کھول کے پڑھو۔ جب اس نے کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اب تو ہنسے گا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اب تو ہنسے گا۔ تو آپ نے اپنے ایک اندازے سے کہ اس کا رویہ میرے اس عمل پہ کیا ہوگا کہ یہ مسکرائے گا، یہ ہنسے گا، تو آپ نے وہی لکھ دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم نے تو اپنے اندازے سے لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بات اندازے سے نہیں کرتا، بلکہ وہ تو پورے علم کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اشیاء کو پہلے سے جاننا یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے، لیکن ساتھ انسان کا اپنا اختیار جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ ساتھ شامل ہوتا ہے، اور پھر انسان کو اپنے اس اختیار سے جو فعل وہ کرتا ہے اس پہ جزا و سزا اس کی مرتب ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ قضاء و قدر کا اختصار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ دوبارہ اس حکمت کو پڑھیے، ما من نفس تبدیہ
الا ولہ قدر فیک یمدی ہے کہ اے بندے جو بھی تو سانس لیتا ہے ہر سانس میں اللہ رب العزت کی تقدیر تیری زندگی میں جاری ہے اور تو اس کی قضاء و قدر کے اس دائرے سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ یقین رکھنا کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی مرضی ہر لمحے میرے اوپر چل رہی ہے، یہی ایک عبودیت اور بندگی کا تقاضا ہے. اب اس پہ ہم علامہ افتخار صاحب کی رائے بھی سننا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہے تو وہ ضرور ارشاد فرمائیں. جی جی میں اس کے لیے ایک جی تو قضا اور رضا میں فرق ہے، اس جی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جی اور جی دوسرا یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، وعنده ام الکتاب. ہاں لکل اجل کتاب، جی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. یہ نہیں ہے کہ جو قلم نے اللہ کے حکم کے تحت کسی وقت لکھ دیا اب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نہیں، ابھی بھی اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہماری دعا قضا کو بدلتی ہے، صدقہ دعا قضا کو بدلتا ہے، اور مختلف نیک اعمال کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. جی ابھی جیسے وہ آپ نے ذکر کیا حضور ضیاء الحق کا، وہ تو میرے علم میں نہیں، لیکن ایک بادشاہ جو بعض اوقات سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کے دربار میں کوئی مستقبل کے احوال بتانے والا تھا. تو بادشاہ نے ناراض ہو کے کہا کہ بھی یہ میں باغ میں بیٹھا ہوں، اس کے 7 دروازے ہیں، اتنا ہی تمہیں ناز اپنے علم پہ ناز ہے تو مجھے بتاؤ میں کس دروازے سے باہر نکلوں. جی ہاں اس نے کہا نہیں جی میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں، میں بتاؤں گا نہیں. تو جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کو آپ پڑھیں گے. جیسے ابھی آپ نے حضور ضیاء الحق کا ذکر کیا، اس نے لکھ دیا. بادشاہ نے فوراً جو ہے وہ چونکہ اس کو وہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ یہ سامنے جو دیوار ہے اس میں ایک نیا دروازہ بنایا جائے، میں اس دروازے سے نکلوں. دروازہ بن گیا، وہ باہر نکلا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت یہاں سامنے سے دروازہ بنائیں گے. تو اس میں بنائیں گے. وہ حیران ہو گیا بادشاہ. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو وہ دیکھتا کہ کہاں مناسب ہے. تو بادشاہ جو ہے اس نے فوراً کہا کہ یہ سامنے سے دروازہ نکالو. تو اب یہ میرا ایک علم ہے، اس علم نے بادشاہ کو مجبور نہیں کیا. جی ہاں اسی طرح میں بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سے کس کام کی امید کر سکتا ہوں. جی کہ ہاں مجھے پیسے چاہیے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا مجھے فوراً دے گا، یہ بیٹا جو ہے وہ کہے گا جی مجھے 2-4 دن کا موقع دو، یہ کہے گا جی ذرا اس وقت میرے حالات ٹائٹ ہے، یہ کہے گا جی میں مشورہ کر کے دیتا ہوں. اسی طرح اور کوئی کام ہوتا ہے، میں ان کا خالق نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے بڑی حد تک پتا ہوتا ہے کہ بھئی کس کو میں کہوں گا تو اس کا کیا جواب ہوگا، اور جو میرا خالق و مالک ہے اس کا میرے بارے میں کتنا پختہ علم ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جی میں جی یہی جناب بہت چیز، شکریہ. جی اور خاص بہت طور شکریہ. پر وہ کہ قضاء و قدر میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جی ہاں جی ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ بھی معاذ اللہ بندھے ہوئے نہیں ہیں. وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی، اس کے اپنے آ حکمت اور اس کی وجہ سے. جی اور تو اسی اس میں طرح یہ واحد طاقت کلامی معاف کے حدیث پاک میں ہے کہ بھئی صحابہ کرام قضاء و قدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو نبی پاک نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. ہاں جی جی اس بالکل میں زیادہ گفتگو جو ہے وہ بہرحال انسان کے لیے پریشان بے کن شک. ہے. آخری بات یہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کے فیصلے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا. بے شک بے شک بہت شکریہ جناب. اس میں قرآن حکیم کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر، یہ آیت نمبر 17 ہے. ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہر انسان کی جو اس نے جو کچھ زندگی میں کرنا ہے اس کا یہ نامہ اعمال ہم نے اس کی عنق میں اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کی اس کتاب کو اس کے سامنے کھول دیں گے۔ تو اس مسئلے کو مزید پڑھنے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے الانسان مسیر ام مخیر۔ یہ شیخ سعید رمضان بوٹی کی کتاب بہت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مختصر رسالہ ہے، لیکن جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ ضرور اس کو پڑھیں۔ الانسان مسیر ام مخیر، کہ انسان اس دنیا میں آزاد ہے یا بندھا ہوا ہے۔ تو مسیر اسے کہتے ہیں جس کو چلایا جائے، کوئی اور چلا رہا ہو، اور مخیر اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنا ہی اختیار ہو۔ تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ انسان کلی طور پہ مسیر ہے اور نہ کلی طور پہ مخیر ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو کچھ معاملات میں مسیر بنایا ہے اور کچھ معاملات میں مخیر بنایا ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ بہت اس اعتبار سے جامع معنی ہے۔ اس کے بعد الحکمہ الثالثہ والعشرون، یہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ 23ویں حکمت ہے، ارشاد فرمایا لا تترقب فراغ الاغیار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه۔ لا تترقب فراغ الاغیار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه۔ تو یہ جو حکمت ہے اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے اور اے مرید اور سالک، اے بندہ مومن، لا تترقب، تو انتظار نہ کر، فراغ الاغیار، کہ یہ جو شواغل تیری زندگی میں ہیں، یہاں شواغل کو انہوں نے اغیار کہا، یعنی ہر وہ شے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ کر دے، دنیا کے کام دھندے، تو ان دنیا کے کام دھندوں اور شواغل سے فراغت کا تو انتظار نہ کر۔ اسی معنی سے ملتی جلتی حکمت کل بھی گزری تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان اغیار سے فراغت کا تو انتظار نہ کر، کہ جب فراغت ہوگی تو پھر تو کوئی خیر کا کام کرے گا۔ فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له، کہ یہ چیزیں تجھ سے قطع ہوں گی یا تجھ سے دور ہوں گی، عن وجود المراقبة له، جب تیری طرف سے اس کی بارگاہ کا مراقبہ پایا جائے گا۔ یعنی جب بار بار، یعنی تو اشغال اور دنیا کے دھندوں میں بھی اپنے کام سر انجام دیتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز پر توجہ دے کہ تیری جانب سے مراقبہ پایا جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، کہ تو ہر وقت اس چیز میں غور رکھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر متوجہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، فی ما ہوا مقیموں کا فی ہے، اور جس رنگ میں اللہ نے تجھے رکھا ہوا ہے، جس حال میں رکھا ہوا ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ تیرا مراقبہ بھی فرما رہا ہے۔ تو جب تو اس مراقبے کا دھیان اپنے اندر پیدا کرے گا تو پھر ان شواغل سے اور ان مصروفیات سے تجھے بندگی کے لیے اپنا وقت بھی ملے گا اور تو صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حکمت ہے جس میں انہوں نے حل بتایا ہے کہ بعض انسان جو ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے شواغل بہت رکھے۔ اگر کوئی انسان اس انتظار میں رہے کہ مجھے کوئی ایسا وقت ملے کہ جس وقت میں مجھے کوئی اور ذمہ داری نہ ہو، دنیا کا کوئی اور خیال نہ ہو، بلکہ پورے کے پوری میری توجہ عبودیت پہ اور عبادت پہ مرکوز ہو جائے، تو اس کی زندگی میں ایسا وقت شاید کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل اور ایک معاشرتی زندگی عطا کی ہے جس میں وہ کئی رشتوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے تعلق ہوتے ہیں، کچھ اس کی دنیاوی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جو انسان ان سب چیزوں سے فراغت کا انتظار کرے کہ مجھے فراغت ہوگی تو میں کوئی نیکی کروں گا، تو فراغت تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت پہ توجہ دے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں بہت سی چیزیں جس میں شہوات کی محبتیں ہیں، خواتین ہیں، بیٹے ہیں، اور بہت زیادہ سونے اور چاندی کو پانے کی خواہش ہے، اور گھوڑے اور سواریاں حاصل کرنے کی خواہش ہے، چوپائے اور کھیتیاں اور زمینیں لینے کی خواہش ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اللہ نے انسان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ
اس کی اس کا صحیح امتحان ہو سکے، وہ مکلف بن سکے۔ مکلف کہتے ہی اسے ہیں جس پہ کوئی ذمہ داری ہو۔ اب ایک انسان اگر اپنے لیے ایک ایسی زندگی طلب کرے کہ جس زندگی میں اس کی توجہ کو بانٹنے کی کوئی شے بھی نہ ہو، اور وہ پوری طرح لذت عیش میں منہمک ہو، اور کوئی بھی اسے ڈسٹرب کرنے والی چیز نہ ہو، تو پھر تو وہ جنت کی طلب کر رہا ہے۔ اور دنیا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائی ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ اس میں ضرور اس کے لیے ایسے امتحانات ہوں گے جس میں انہیں مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو مشکل کو برداشت کرنا یہ اس زندگی کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں اگر کوئی مشکل سوال نہ ہو تو پھر وہ امتحان گاہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ دار الامتحان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا لا تترقب فراغ الاغیار، کہ تو اغیار سے مکمل فارغ ہو جانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ تو دنیا میں ہے، اور دنیا جائے امتحان ہے، اور جائے امتحان میں جنت والا ماحول طلب کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُكَ عَنْ وُجُودِ الْمُرَاقَبَةِ لَهُ، بس یہ ساری چیزیں تجھ سے قطع ہوں گی اور ختم ہوں گی جب تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مراقبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے گا، فی ما ہوا مقیم کا فی ہے، ان چیزوں میں جن چیزوں اور جن حالات میں اللہ رب العزت نے تجھے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف قائم ہو اور مجھے بندگی کا وقت ملے اور باقی سارے شواغل جو ہیں میں ان سے ہٹ جاؤں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان شواغل میں رہتے ہوئے تم اپنے کام سر انجام دو، اور اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ یہ شواغل جو ہیں وہ ختم ہوں اور میں بندگی اور نیکی کا کام کروں۔ تو انسان کے اوپر جتنی اس کی ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، بار بار سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا اور ان ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرنا، یہی اصل میں عبودیت اور بندگی کا معنی ہے۔ وہ جو حضرت علامہ محمد اقبال کا واقعہ ہے کہ جب وہ لندن گئے اور پھر ان کے والد نے انہیں خط لکھا کہ لندن میں جا کر تم دنیا کی چکا چوند کے اندر بہت زیادہ پھنس تو نہیں گئے، کہیں نماز روزہ ترک تو نہیں کر دیا۔ تو انہوں نے جو شعر لکھا وہ در حقیقت اس حکمت کا صحیح مفہوم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو یہ ان کا در حقیقت اس حکمت اور ان جیسی باتوں کو سمجھنے کی دلیل تھی کہ وہ وہاں جا کے بھی اپنی بندگی کے تقاضوں کو نہیں بھولے، وگرنہ بہت سے لوگ لندن جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں اور ان ممالک میں جا کے جب وہاں کی زندگی کا سٹائل دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جب تک یہاں ہیں اب تو بندگی ہم سے اس طرح اور عبادت ممکن نہیں ہے، ایک دفعہ اس زندگی کو ہم انجوائے کر لیں، جب واپس جائیں گے فرصت ملے گی تو پھر ہم کوئی خیر کا کام مزید بھی سر انجام دیں گے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے نیکی کے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے آگے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ احالت کل اعمال وجود الفراغ، تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ تم اپنے ان نیکی کے کاموں کو فرصت پر نہ ٹالو، بلکہ ایک ایسا لائف سٹائل بناؤ کہ تم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی ذمہ داریاں بھی سر انجام دو، اور ساتھ اللہ رب العزت کے مراقبے کا دھیان بھی رکھو کہ میرا رب جو ہے میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے اپنے معاشرتی رویوں کے اندر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہوا ہے اسی حال میں رہ کے میں نے اللہ رب العزت کی بندگی سر انجام دینی ہے۔ تو اس حکمت کا یہ مفہوم ہے جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی شواغل دنیا اور دنیا کی مصروفیات سے تخلص اور چھٹکارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جن احوال میں ہے انہی احوال میں اسے جو ہے وہ اپنی بندگی اور جو اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان کو سر انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد الحکمت الرابعہ والعشرون کی طرف ہم فوراً بڑھ جائیں گے، اور یہ ہے 24ویں حکمت، جس میں انہوں نے فرمایا لا تستغرب وقوع الاقدار ما دامت فی هذه الدار، کہ جب تک تو اس دنیا میں موجود ہے، ما دمت فی هذه الدار، جب تک تو اس دنیا میں موجود ہے، لا تستغرب
تو بالکل عجیب نہ سمجھ اور حیران نہ ہو وقوع الاقدار، ایسی چیزوں کے واقعہ ہونے سے جو انسان کی توجہ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں۔ یعنی وقوع الاقدار سے مراد شوائب، اقدار کا معنی شوائب ہے، اور شوائب سے مراد ایسی چیز جو صفا کے اندر، یعنی صفا کے وقت میں اس کی توجہ کو ادھر ادھر کرے، اس کو اقدار کہا جاتا ہے۔ اقدار قدر کی جمع ہے، اور اس قدر سے مراد ہے کہ صفا کے وقت میں جب انسان بالکل صافی ذہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اور اس وقت اس کے پاس کوئی ایسی شے آ جائے جو اس کا دھیان ادھر ادھر کر دے، اس کو اقدار کہا جاتا ہے۔ یہ اس اقدار کا مطلب ہے کہ لا تستغرب وقوع الاقدار، کہ تو اپنی زندگی میں توجہ اور دھیان کو تقسیم کرنے والے جو چیزیں ہیں ان کے واقعہ ہونے کو بالکل بھی حیران کن نہ سمجھ، جب تک کہ تو اس دنیا میں موجود ہے۔ فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ، کیونکہ یہ جو اقدار ہیں اور یہ جو دنیا میں توجہ کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، ما ابرزت، یہ ظاہر نہیں ہوئی یا انہوں نے ظاہر نہیں کیا، الا ما ہوا مستحق وصفها وواجب نعتها، بلکہ انہوں نے اسی چیز کو ظاہر کیا ہے جو ان کے وصف کا مستحق ہے اور جو ان کی اصل خوبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی ہماری رکھی ہے اس کو مشکلات کے ساتھ گھیرا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو خوشی کے وقت کے اندر غم پیدا کرتی ہیں اور ہماری راحت کے وقت گھبراہٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت اس دنیا کا مزاج ہے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے خوشی اور غم سے ملا جلا پیدا کیا ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے یہاں دائمی خوشی ہی ملتی رہے گی، بلکہ وہ یہ دھیان رکھے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دارالامتحان ہے۔ جب کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرے، اور جب کوئی غم ملے تو صبر کرے، تاکہ شکر اور صبر دونوں کیفیات اس کو نصیب ہوتی رہیں۔ تو اس حکمت کا مرکزی مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو حقیقتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جن میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دار و تکلیف ہے، یعنی اس میں اللہ نے ہمیں مکلف فرمایا ہے، اور یہ قاعت الامتحان کی مانند ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ابتلا ہو سکے۔ جیسے قرآن حکیم کی ایک آیت میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر بالکل بھی حیرانگی انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، یہ اچانک کون سی آزمائش میرے سامنے آ گئی، میری توجہ ڈائیورٹ ہو گئی اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو انسان کو صبر اور شکر کی ان کیفیات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس زندگی کا مزاج ہے کہ اس میں مرض بھی آئے گا، آزمائش بھی آئے گی، اور انسان جو ہے اس سے اس طرح کی بہت سی چیزوں سے اسے آزمایا جائے گا۔ جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ اصل میں جو حکمت ہے، یہ اس قسم کی ساری آیات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور جس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے مزاج کو سمجھیں اور اس کو ایک دارالامتحان کے طور پہ رہتے ہوئے جئیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک شعر نوجوانوں کو خاص طور پہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو ہمیں رکھا ہے اور جوانی عطا فرمائی ہے، تو یہ ریسٹ کرنے کے لیے یا راحت اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ سخت کوشی کی جگہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا لطف یہاں اٹھانا چاہتے ہیں تو جتنی زیادہ محنت اور کوشش آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، یعنی انسان اپنے لیے ایک ایسی زندگی گزارے جس میں وہ اپنے لہو کی آگ میں جلے، یعنی خوب جان مار کے زندگی گزارے۔ سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جتنی انسان محنت کرتا ہے اتنی ہی اس کی زندگی کی تلخی میں اس کے لیے شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ انگبی سے مراد شربت بھی ہوتا ہے، شیرینی بھی ہوتی ہے، اور مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی میں جو مٹھاس ہے وہ سخت کوشی کے ساتھ ہے، اور انسان کو اس زندگی کے اس مزاج کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ،
تو یہ جتنی بھی تکلیفیں تیری زندگی میں آتی ہیں، ما ابرزت وہ نہیں ظاہر کرتی تیرے لیے، الا مگر وہی، ما ہوا مستحق وصفہا، کہ جو اس زندگی کا اصل وصف ہے، جس کی یہ زندگی مستحق ہے، وہی چیز تیرے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ واجب نعتہا، اور جو ضروری صفات ہیں اس زندگی کی، وہی یہ تکلیفیں تیرے لیے ظاہر کرتی ہیں کہ اس زندگی کی خوبی ہی یہ ہے، اس زندگی کا وصف ہی یہ ہے، اس زندگی کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کا امتحان ہو، اور کبھی وہ نعمتیں جو ہیں ان سے شاد کام ہوتے ہوئے شکر کرے، اور کبھی وہ کسی آزمائش سے گزرتے ہوئے صبر کرے، اور پھر جب وہ جنت میں پہنچے تو خالدین فیہا ابدا، کہ اس وصف میں چلا جائے جہاں پھر اس کو کدورت پیدا کرنے والی اس کے دل میں کوئی شے بھی نہ ہو۔ تو جنت میں وقوع الاقدار نہیں ہوگا، جبکہ اس دار دنیا میں وقوع اقدار ہوگا، اور وہ ان حکمتوں کے پیش نظر ہوگا کہ انسان کا امتحان کیا جا سکے۔ اس لیے لا تستغرب وقوع الاقدار، کہ تو ان کدورت والی چیزوں اور ان مصائب کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی حیران نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا اسی طرح کی۔ تو یہ اس کا صحیح ترجمہ تھا جس کو ہم نے بیان کیا۔ جی اب ہم جی 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 فرمائیے حضور۔ یہ میری مداخلت جو ہے وہ پتہ نہیں بے جا ہے کہ با جا ہے۔ آپ کی ایک تو مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، ایک تو یہ جو ہے نا مستحق کا لفظ ہے، جی یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ جی میرے ذہن میں استحق یستحق کو، یہ جو حقدار ہوتا ہے اور اس سے جو اس میں فاعل ہے وہی ہوگا کہ وہ اس چیز کا مستحق ہے۔ اسی طرح اچھا جو آپ میرے ٹھیک ذہن میں فوری تو آپ اس میں تحقیق مزید دیکھ لیجئے گا یا بھی۔ اور ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اعراب میرے ذہن میں آتا ہے، ہوا مستحق وصفہا، یہ وصفہا جو ہے وہ مستحق کا مفہوم جو ہے وہ اس میں فاعل کا مفعول به ہی ہے۔ اور اسی طرح واجب نعتہا، واجبہ یاجب یہ بھی لازم ہے، اور استحق یستحق کو یہ بھی لازم فعل ہے۔ اس میں ٹھیک ہے۔ ذرا آپ مزید تحقیق کر کے، تو میرا یہ اشکال جو اس ہے میں میں اس کو اس میں اس میں جو میں نے پڑھا ہے، میں میرے پیش نظر ہے اس وقت جو شرح انہوں نے لکھی ہے شیخ سعید رمضان البوتی نے، اور دیگر اچھا بھی شروعات کو دیکھ لیتے ہیں، میرے پاس 5-6 شروع ہیں اس کی۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک تو اسے حالت فاعلی میں نہیں لکھا بلکہ حالت مفعولی میں لکھا ہے، مستحق باقاعدہ اعراب لگایا ہے، اور ٹھیک پھر اس کو اضافت کے ساتھ لکھا ہے ٹھیک ٹھیک مستحق ٹھیک کو وصفہا و واجب و نعتہا، لیکن اس کو مزید انشاءاللہ دیکھ کے میں گزارش کر دوں گا۔ ہاں جی دیکھ لیجئے گا ذرا ایک دفعہ جی کہ بہتر ہے۔ واجب اس جو ہے اشکال وہ کو میں، بھی دونوں جو ہیں وہ فعل لازم ہیں، ہاں جی واجبہ یاجب یہ بھی فعل لازم ہے، ہاں اور استحق یستحق میرے ذہن میں جو چیز ہے، اب 40 سال سے میں اس میدان سے باہر ہوں، ملک سے بھی باہر ہوں، اس میدان سے بھی باہر ہوں، تو اس لیے اللہ جو تعالیٰ سمجھتا فوری ہے کہ یہ نا، اس کو دیکھ کر تو یہ جو آپ کا یہ اشکال ہے نا جی، اس کی یہ کلیئر آنسر انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہتر، جی حضور، مہربانی جی حضور۔ مہربانی۔ اب ہم آخری مختصر جملہ آج کا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ما توقف مطلب انت طالبہ بربک، ولا تیسر مطلب انت طالبہ بنفسک۔ بہت خوبصورت جملہ ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ما توقف مطلب انت طالبہ بربک، کہ تیرا وہ مطلب سے مراد تقاضا اور مقصود، تیرا وہ مقصود کبھی بھی رک نہیں سکتا جو تو اپنے رب سے طلب کر رہا ہے، اور تیرا وہ مطلوب کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا جو تو اپنے نفس سے طلب کر رہا ہے۔ تو انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو اس کی طلب اپنے رب اور مولا سے رکھتا ہے، یعنی وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ تو ہر وہ مطلب اور مقصود انسان کی، ہر وہ کاوش
جس میں وہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہو تو وہ فرماتے ہیں ما توقف مطلب، ایسا مطلب اور مقصود کبھی بھی رک نہیں سکتا، بلکہ وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا، جلد پہنچے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے بدیر پہنچے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن ایسا مطلب جس کا تقاضا تو اللہ سے کر رہا ہے اور تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست طلب دراز کر رہا ہے، طلب تو اللہ سے کر رہا ہے، تو وہ ضرور پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ ولا تیسر مطلب، اور ایسا مطلب و مقصود کبھی آسان نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا۔ انت طالبہ بنفسک، جو تو اپنے نفس کی کوشش کے ساتھ طلب کر رہا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں خود اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی سے کر لوں گا، اور یہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا۔ تو ہر وہ شے، جی ایک منٹ ویٹ کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہر وہ مقصود جو تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنی منصوبہ بندی اور اپنی کاوش سے حاصل کر لے گا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور ہر وہ مقصود جو تو اپنے رب سے طلب کرے گا تو وہ ضرور آسان ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک مثال اگر سیرت سے لے لی جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک طرف بدر کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، تو اس میں 313,000 کے مقابلے میں ہیں، اور تلواریں بھی بہت تھوڑی ہیں، اور ظاہری طور پہ کوئی فتح کے امکان نظر نہیں آ رہے، لیکن حضور عریش میں جو بنایا گیا ہے اس میں ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر لوگ مارے گئے تو پھر تیرا نام لیوا یہاں کون رہے گا؟ تو اس طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ چادر مبارک بھی کنوں سے گر گئی اور روتے رہے۔ تو وہ مطلب کیسے آسان ہوا کہ 313 کو فتح مبین نصیب ہو گئی، اور فرشتے بھی آئے اور وہ آسان ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف غزوہ حنین کا موقع ہے، اور غزوہ حنین کے موقع پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد تھی مسلمانوں کی۔ پہلے یہاں 313 تھے، وہاں ہزاروں میں تھے، اور سب کے پاس تلواریں تھیں، گھوڑے اور سواریاں بھی تھیں، اور قرآن پاک نے اس کی منظر کشی یوں کی کہ اعجبتکم کثرتکم، تو یعنی یہ کہا کہ اس دن تمہیں تمہاری کثرت بڑی خوش لگ رہی تھی، یعنی کچھ صحابہ اور کچھ ایسے تھے جن کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات اور اس کے بھروسے سے ہٹ کے ادھر چلی گئی کہ آج تو ہم کیسے ہار سکتے ہیں، آج تو بہت بڑی تعداد ہے، آج تو ہم نے ان کو ملیہ میٹ کر دینا ہے۔ تو جو ہی تھوڑا سا توجہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کے ادھر آئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، آگے پڑھیے گا آیت کو کیسے ہے؟ ہاں، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور زمین اپنے وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم واپس بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یعنی ایک دفعہ تو بالکل ایسے لگا جیسے جنگ ہار جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، نصرت آئی، تو پھر اس غزوہ حنین میں فتح نصیب ہوئی۔ تو اگر ان دونوں غزووں کا حال ہی سامنے رکھ لیا جائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ توجہ، یعنی اگر جلیل القدر ہستیاں ہوں اور تھوڑی سی دیر کے لیے، اب یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو نئے نئے مسلمان لانے والے لوگ تھے فتح مکہ کے بعد، کیونکہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا، تو ابھی ان کو اس چیز کا صحیح ادراک بھی نہ تھا، تو وہ اپنی تعداد پہ خوش ہو گئے، اور اس خوشی کی وجہ سے ان پہ اتنا بڑا امتحان آ گیا اور زمین ان پہ تنگ ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جس بھی مقام پہ ہو، لیکن اس کی توجہ ہمیشہ اپنے ہر مطلب میں اور اپنے ہر مقصود میں اللہ رب العزت کی ذات پہ رہے، تو پھر کبھی بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، جلد یا بدیر ضرور اس کا مطلب جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے رب سے مانگتا رہے اور اس کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے، وہیں پہ آنسو بہائے، گڑ گڑائے روئے، تو ہر مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور تو یہ اس کا مفہوم تھا کہ ما توقف مطلب انت طالبہ بربک ولا تیسر مطلب انت طالبہ بنفسک۔ تو یہاں تک آج کے ہمارا جو یہ درس ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم جو حکمت نمبر 26 ہے اس سے آگے آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے مفہوم کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان صوفیاء کرام کے انوار و تجلیات میں سے حصہ عطا فرمائے، اور ان کی جو قلبی کیفیات ہیں اور ان کی جو قلبی نور اللہ نے ان کو نصیب کیا، ہم ان کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو چمک دمک ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہمارا ظاہر و باطن بھی منور ہو جائے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں کوئی بات اگر کسی دوست کی طرف سے ہو تو ضرور ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس یہیں پہ اختتام پذیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو۔